امداد اللہ شاہینی جنرل سیکرٹری سنی علماء فیڈریشن بنگلور تشریف فرما ہے، اور دیگر ہمارے جامع مسجد بنگلور کے خطیب امام مولانا فیض الباری صاحب اور یہی مقامی عالم مولانا طیب صاحب نوری صاحب سب موجود ہے۔ اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نہیں بلکہ آنے والے جو مہمان ہیں، آئے ہوئے جو مہمان ہیں، ان کا خطاب سنا جائے۔ برادر اعلیٰ حضرت ڈاکٹر حسن رضا خان نے برسوں پہلے ایک بات کہی تھی، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ ایسا کہ یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی پوری زندگی، پوری نصاب زندگی آپ کے سامنے ہونی چاہیے، اور پوری سیرت کے عنوان پر صرف میلاد النبی پر نہیں بلکہ یہی ایک مہینہ نہیں، سال کے 365 دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھا جانا چاہیے۔ میلاد کیا ہے؟ میلاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تذکرہ، بعثت مبارکہ کا تذکرہ ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ نے یہ میلاد فرمایا کہ تحقیق کہ تمہاری طرف ایک نور آیا، وہ کتاب مبین اور ایک روشن کتاب۔ تو یہ جو پیدائش کا جو تذکرہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ نص میلاد قرآن و احادیث سے ثابت ہے، نص میلاد اور خلقت محمدی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور حضرت دلائل جو ہے بالکل آیا ہے، قرآن پاک شاہد ہے، وہ چیز حرام ہے، موسیقی حرام ہے۔ اگر ہم نے نہیں سنا ہے، ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پر ایسا ہوتا ہے، مگر یہ علماء کی سرپرستی بھی نہیں بلکہ چند جذباتی جاہل قسم کے جو جوان ہیں وہ ایسا کرتے ہوں گے، مگر اہل سنت والجماعت کے علماء جو ہے اس سے بالکل بری ہے۔ اہل سنت والجماعت کے علماء کبھی نہیں کہتے کہ آپ درگاہ میں جاؤ سجدہ کرو۔ اگر کوئی جاہل کرتا ہے تو کہہ دیتے ہیں بھائی سجدہ اللہ کو ہے، روا اللہ کو جائز ہے، کسی بندے کو سجدہ محمد رسول اللہ کو بھی جائز نہیں ہے۔ یہ علماء اکرام کا میسج ہے۔ تو ایسی بہت سی غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے درمیان ہے، اور ہم نے یہ بھٹکل میں پہلی کوشش کی ہے کہ آج 28 تاریخ کو جو ہے، اسی مہینے کی 28 تاریخ کو ہم نے پوری بھٹکل کی عوام کے لیے یہ پیشکش ان کے سامنے رکھی ہے کہ کوئی بھی ہم سے ہمارے معاملات پر، ہمارے عقائد پر آپ سوال کر سکتے ہیں، براہ راست ہمارے خطیب سے سوال کریں، اور ایک نہیں بلکہ آپ 4 لینگویج میں سوال کریں، انگریزی میں، کنڑی زبان میں، اردو میں اور عربی میں، 4 لینگویج میں ہمارے علماء سے سوال کریں۔ ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں، اس سب غلط فہمیوں سے آپ آزاد ہو جائیے۔ یہ جو غلط فہمیاں جو پھیلائی جاتی ہے، یہ غلط فہمیاں مسلمانوں کو جو ہے لڑوا دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط رکھو، یعنی اللہ کی رسی بڑی جماعت میں رہو۔ جو جماعت، جو روایت جو ہے کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، ہماری خدمات دیجیے۔ رات کے 2 بجے نہیں بلکہ 3 بجے جبھی بھی آپ جبھی بھی چاہے، اگر فقیر کو یا اہل سنت کے والجماعت کے علماء اکرام کو بلا کر اپنے شبہ کو، غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ تشکیک زدہ ہو کر زندگی گزارنا صحیح نہیں ہے۔ آپ مشکوک ہے، آپ کی مشکوک ہے تو ہمارا پوری زندگی کا جہاد ہے، آپ سے پوری زندگی کا جہاد ہے کہ ہم اس شک و شبہ میں نہ رہے، مسلمان محبت میں رہے، اتحاد میں رہے، اور یہی محبت کا میسج، امن و امان کا میسج لے کر محمد رسول اللہ ہمارے درمیان تشریف لائے۔ اس عنوان پر ہمارے مقرر خصوصی صاحب بیان فرمائیں گے۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے انجمن شباب الاسلام کا اور امام صاحب کا کہ وہ ہمیں ہر سال جو ہے 5 منٹ بولنے کا موقع دیتے ہیں۔ وما علینا البلاغ، السلام۔ بڑی قیمتی بات ہم سب کو سنا رہے تھے مولانا فیضان صاحب قبلہ۔ آج دیکھیے انہوں نے کہا شک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تردد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اتنا اوپن ہو کر بولنے کے باوجود اگر ہم شک کے دائرے میں رہے تو ہماری بے وقوفی نادانی نہیں تو اور کیا ہے۔ میرے محترم، آج آپ سے کہا جا رہا ہے
کہ آپ میلاد مصطفیٰ کے اوپر اگر آپ کے دل کے اندر کوئی شک ہے، اگر کوئی ڈاؤٹ ہے، تو براہ راست علماء کرام سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اتنا چیلنج کیا جا رہا ہے، اتنا اوپن ہو کر بولا جا رہا ہے، آؤ ہم سے پوچھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ دلیل موجود ہے، یہاں پہ مکمل تیاری ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ نہ پوچھیں اور شک کے دائرے میں رہے تو اس کا علاج ہمارے پاس کچھ نہیں۔ میرے محترم، اور ایک چیز کہ دیکھیے جو بھی خرافات ہے، جیسے کہ نبی گنگنانے کے لیے محترم محمد تابش صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں گا کہ آئیں اور نعت نبی گنگنائیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا گیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جب تک بدن میں سانس میرے آخری رہے، میرے آخری رہے، تب تک میری زبان پہ نعت نبی رہے، نعت نبی رہے۔ یا رب دیار پاک کو، یا رب دیار پاک کو ایک بار دیکھ لوں، ایک بار دیکھ لوں، آنکھوں میں پھر بلے نہ میرے روشنی رہے، میرے روشنی رہے، آنکھوں میں پھر بلے نہ میرے روشنی رہے، میرے روشنی رہے۔ تڑپ کے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ چار بار سماعت کر رہا ہوں، سماعت کر لیں۔ تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں، تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں، تمام عالم، تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں۔ بنی ہے جن کے لیے یہ دنیا، بنی ہے جن کے لیے یہ دنیا، وہ آج تشریف لا رہے ہیں۔ بنی ہے جن کے لیے یہ دنیا، وہ آج تشریف لا رہے ہیں۔ تڑپ کے کہہ دیجیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کا بچپن کا کیا سلونا، کہ چاند تھا آپ کا کھلونا، نبی کا بچپن کا کیا سلونا، کہ چاند تھا آپ کا کھلونا، نبی کا بچپن، نبی کا بچپن کا کیا سلونا، کہ چاند تھا آپ کا کھلونا، کبھی کھلونے کو توڑتے تھے، کبھی کھلونے کو توڑتے تھے، کبھی کھلونا بنا رہے ہیں، کبھی کھلونے کو توڑتے تھے، کبھی کھلونا بنا رہے ہیں۔ ابھی صرف 4 مصرے سماعت کر کے جا رہا ہوں، سماعت کر لیں۔ ہر مرض کا اتر گیا پانی، 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 ہر مرض کا
جب پیا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی ہر مرض کا اتر گیا پانی دیکھ کر حسن مصطفی کو دیکھ ساری دنیا کو مل گیا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی آخری شعر سماعت کرنے جا رہا ہوں دھڑک کے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ منقبت کا شعر ہے سماعت کریں میرے خواجہ کا حسن سنتے ہی 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 ایک کانچے میں آ گیا پانی ایک کانچے میں آ گیا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی ہر مرض کا اتر گیا پانی ہر مرض کا اتر گیا پانی ہر مرض کا اتر گیا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بھی زمزم عطا فرمایا حرمین شریف کی زیارت نصیب عطا فرمایا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں محفلیں سجائی جاتی ہے تو ایک خواہش ہوتی ہے کہ مقرر کو بلایا جائے تقریر سنی جائے کچھ لوگ خواہش مند ہوتے ہیں کہ ایک خطیب ایسا ہو جو انگلش لینگویج میں تقریر کرے کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا مقرر ہے جو مدینی کے تاجدار کا کلام یعنی عربی زبان میں کلام کرے عربی زبان میں تقریر کرے کچھ لوگوں کی خواہشات ہوتے ہیں کہ اردو سید امداد اللہ صاحب شاہدی قبلہ مدظ اللہ النورانی اب وہ آپ کے سامنے تقریر فرمائیں گے ہم سب ان کی تقریر سماعت فرمائیں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تقریر پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے حضرت کے استقبال نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ علماء اہل سنت زندہ باد نوجوانان بینڈو زندہ باد میرے محترم بزرگ اور دوستو اب حضرت علامہ مولانا امداد اللہ صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا ومولانا ومنجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث المباركة لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده
أجمعين. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. stage پروقار باوقار علماء سنت، صدر جلسہ، دیگر تمام اہل سنت والجماعت کے سامعین اعظام، جن میں بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، پیارے پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، لائق مبارکباد ہیں انجمن شباب الاسلام کے نوجوان ہونہار اور ان کی سرپرستی کرنے والے علماء کرام، جنہوں نے آج عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر بہت ہی عظیم الشان پروگرام بیدور کی سرزمین پر منعقد کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ سب سے پہلے میرے اللہ رب العزت جل مجدہ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی آپ کے اس کوسٹل ایریا میں بھٹکل، سرور، بیدور، کنداپور، جتنے بھی علاقے سے جڑے ہوئے ہیں، سب میں اہل سنت والجماعت، خاص کر مسلک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا بول بالا فرمائے، اور جتنے احباب اس کے لیے پرجوش کوششوں میں لگے ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو اپنے حضور میں قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر اجر جزیل عطا فرمائے۔ حضرات، اس سے قبل کچھ جب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کروں، آئیے ہم اور آپ سب مل کر ایک دل اور ایک آواز ہو کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر آرام فرمانے والے آقا، ہم بے کسوں کے کس، ہم بے بسوں کے بس، سرور کونین، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، جناب احمدی مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کستانہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے پڑی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک کے دو شعر آپ کے سامنے پیش ہیں، آپ حضرات اگر اجازت دیں تب دو شعر نعت پاک کے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ مکے سویرا ہو اور شام مدینے میں، سبحان اللہ، مکے میں سویرا ہو اور شام مدینے میں، کعبے ہو مزدوری انعام
مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں کہہ لو ان ہواؤں سے آہستہ قدم رکھے سبحان اللہ کہہ لو ان ہواؤں سے آہستہ قدم رکھے کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں مکے سویرا ہو اور شام مدینے میں بڑا پیارا شعر ہے آپ حضرات اسے غور سے سماعت فرمائیں سبحان اللہ ہم ڈوبتے سورج کو یہ دیکھ کے سمجھے ہیں سبحان اللہ ہم ڈوبتے سورج کو یہ دیکھ کے سمجھے ہیں کرتا ہے سلام ان کو ہر شام مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ کرتا ہے سلام ان کو ہر شام مدینے میں مکے میں سویرا ہو اور شام مدینے میں کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں درود پاک کریں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میلاد منعقد کرنے پر آمادہ کیا آج میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت یا حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے بارے میں آپ سے چند باتیں کرنے کے بعد انشاءاللہ مولا تعالی اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما عزیزان گرامی یہ جو روایت یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ارشاد فرماتے ہیں اور اس روایت کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے بخاری مسلم دونوں احادیث میں یہ روایت موجود ہے اور اسی روایت کو دیگر کتب صحیحہ میں بھی روایت کیا گیا ہے مطلب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدی لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والدي وولدي والناس اجمعين اس کا صاف ترجمہ یہ ہے کہ
آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس روایت کو بیان کرنے والے سرکار سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، میری جان جس دست قدرت میں ہے اس کی قسم ہے۔ کتنی پیاری بات کہ سرکار اس حدیث کو روایت بولنے سے پہلے، سرکار نے اس حدیث پاک کو ارشاد فرمانے سے پہلے یہ قسم کھائی کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے وہ کتنی عظیم ذات ہے، اس ذات کی قسم کھانا کتنا عظیم ہے۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے یہ جملے ارشاد فرمائے، پھر سرکار فرماتے ہیں کہ تم میں سے مومن کوئی اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین، اپنے بیٹے اور اپنے تمام چیزوں سے، مال سے، جان سے زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرتا ہو۔ عزیزان گرامی، تو آپ نے اس سے سمجھ لیا ہوگا کہ سب سے پہلی چیز محبت رسول ہے۔ اگر کسی انسان میں محبت رسول ہوگی تو اس کا ایمان قابل قبول ہے، اور اگر اس کے اندر محبت رسول نہیں ہوگی تو نمازیں ادھوری ہو جائیں گی، تلاوت ادھوری رہ جائیں گی، کوئی سی بھی عبادت ہو وہ ادھوری رہ جائے گی۔ For the completion of the عبادت there is very important۔ میں سمجھتا ہوں آج اس محفل میں بہت سے پڑھے لکھے طبقے کے حضرات موجود ہیں، اور آپ کی دعا سے میں فخریہ نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ کے کرم کے ساتھ بزرگان دین کی دعاؤں کا صدقہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کی دعاؤں کے صدقے میں مجھے انگریزی بولنے کا ملکہ بھی دیا ہے۔ سو پلیز before understanding the complete matter, I want to say you that if you are educated person, please try to understand my wordings and keep it in your mind. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ। Then I'll be very happy, اور میں بہت خوش نصیب سمجھوں گا کہ میں نے بے دور جا کر کچھ لوگوں کو دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں میرے دوستوں، for the completion of the عبادت مکمل ہونے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ابھی مجھ سے پہلے مولانا علامہ مولانا فیضان رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کو سنا۔ He came in front of you and he challenged. Why he challenged? آپ سے انہوں نے ایک چیلنج میں بات کہی کہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بات سمجھنا ہے ہم سے پوچھیں، ہم آپ کے در پر آ کر آپ کو بات سمجھانے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان گرامی، میں ان کے چہرے کو دیکھ کر یہ سمجھ رہا تھا وہ ایکچولی چیلنج نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کے زبان سے رسول کی محبت ٹپکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آخر کار جو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر رکھتا ہے، خدا کی قسم اس کے پاس انبار لگے رہتے ہیں، دلائل و براہین کے، بس سمجھنے والا چاہیے۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں
آج وہ بھی تو حضرات ہیں جو رسول کی محبت سے انکار، ان کی عقیدت سے انکار، ان کے معمولات میں بہت سی باتیں کہتے ہیں. کیا ان کے سامنے حدیث نہیں ہے؟ Why they are not seeing into the hadith? Why they are not reading into the hadith? وہ بھی تو حدیثیں پڑھتے ہیں، ان کے سامنے بھی تو سیاہ سکہ کی حدیث ہے. مگر میرے دوستوں، ایک عاشق رسول بتا سکتا ہے، عاشق رسول کے پاس دلائل موجود ہے. جس کے پاس رسول کی محبت نہیں ہے، اس کے پاس دلائل ہونے کے بعد بھی وہ اندھا ہے. He is not having the naked eyes to see. If he got the naked eyes also, he cannot understand those hadith. عزیزان گرامی، آج بہت سی باتوں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جلسہ کہاں منانا ثابت ہے، یہ جلوس کہاں سے منانا ثابت ہے، یہ تقریریں کہاں سے کرانا ثابت ہے، یہ جھنڈیاں کہاں سے ہلانا ثابت ہے. عزیزان گرامی، اہل سنت والجماعت جو کچھ بھی کرتے ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ اپنے دل سے کچھ نہیں کرتے ہیں. حقیقت میں جن کو صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا اور کر کر سکھایا بتایا ہے، اور محدثین نے جن چیزوں کو اپنے یہاں پر پیش کیا ہے، انہی چیزوں کو علماء اہل سنت کرتے بھی ہیں اور انہی چیزوں کو علماء سنت بتاتے بھی ہیں. For a kind information, please come around to take you in the omnipotent بارگاہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، سرکار سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں. آج اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ جلسہ کیوں کرتے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفلیں کیوں منعقد کرتے ہو، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایک ایسا دلیل پیش کر دیتا ہوں، آپ جس کو حدیث میں دکھا بھی سکتے ہیں، پڑھ کے سنا بھی سکتے ہیں. ادرلی نمگے ಏನು ಆಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ತಾನಾಗೆ ತಾವೇ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರಾಮಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹದೀಸ್ ಮುಬಾರಕನಲ್ಲಿ ಮೌಜೂದಿದೆ. अज़ीज़ाने गिरामी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महफिल मुनक़िद करते हैं, जिसको हम कहते हैं मीलाद, हकीकत में मीलाद क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मीलाद में क्या होता है? मीलाद में हम गाना बजाना नहीं करते, मीलाद में नाते रसूल पाक पढ़ी जाती है. मीलाद में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफतें बयान की जाती हैं, सरकार की अज़मतों का जिक्र होता है, सरकार की अज़मतों के बयानात लोगों को पढ़कर सुनाते हैं. अज़ीज़ाने गिरामी, सबसे पहले चले इसी बात को कायम हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाहे रसूल अनाम में जाने के बाद अर्ज किया था और वहां पर अपना मारूजा रखा था. हुजूर सरकार हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, who is he? He is called very good writer, he was called very good poet in the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. आप रसूल पाक के जमाने के बेहतरीन सहाबी और साथ में बेहतरीन नातखां हजरातों में से एक थे. अज़ीज़ाने गिरामी, हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, he went into the bargah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam और जाने के बाद खड़े हुए, कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह. और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में कुछ मैं लिख कर लाया हूँ, उसे पेश करना चाहता हूँ. सुभान अल्लाह. What he asked, hey Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I have written something upon you and I want to recite the same thing in front of the Sahaba. Subhanallah. The Sahaba. Oh Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if you give me kind one permission, I am ready to recite those things in front
statement of the Sahaba where this Hazrat Hassan ibn Sabit is saying. Hazrat Hassan ibn Sabit कहाँ कह रहे हैं? मस्जिद नबी शरीफ में कह रहे हैं, रसूल पाक मस्जिद नबी में मौजूद हैं। और जैसी हजरत हसन इब्न साबित ने कहा कि मैं आपके सामने कुछ पेश करना चाहता हूँ, सरकार फरमाते हैं सुनाओ। जैसी आपने सरकार की नात पढ़ना चाहा, सरकार फरमाते हैं ओ हजरत हसन स्टॉप द मैटर, अरे रुक जाओ, अरे हसन इब्न साबित ठहर जाओ। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे सरकार ने इजाजत दे दी और हजरत हसन पढ़ने लगे, और हजरत हसन पढ़ना शुरू ही किया था, सरकार ने रोक दिया, तो हो सकता है जहनों में ये बात गर्दिश करने लगे। Some people can think about this matter. सरकार मदीना प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम has stopped the naat, so we should not recite the naat. It is not like this. ये हरगिज़ ऐसा नहीं है। सरकार ने रुकने के लिए क्यों फरमाया? सरकार ने रुकने के लिए इसलिए फरमाया कि सरकार कहते हैं ऐ हसन रुक जाओ। सरकार मिंबर के ऊपर थे, मिंबर से उतरकर नीचे तशरीफ फरमा हुए और हजरत हसन से इरशाद फरमाया कि तुम मिंबर शरीफ पर बैठ जाओ, मिंबरे पाक पर बैठ जाओ। अजीज़ाने गिरामी, हजरत हसन कैसे मिंबर पर बैठ गए? मिंबर तो रसूलुल्लाह का है, मगर ये भी याद रखिए कहने वाली जात मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हैं। जलसे में कोई गाना बजाना नहीं होता, जुलूस में कोई गैर शरई काम नहीं होता, जुलूस में सिर्फ रसूल की मिदहत बयान की जाती है। और जैसे मौलाना काशिफ ने कहा कि अगर कोई शराबी आ गया, अगर कोई गंदा आदमी आ गया, तो हमारे और आपकी सबकी जिम्मेदारी होती है कि उसे जुलूस और जलसे से दूर कर दिए और उसकी मजम्मत करें, इसलिए कि जुलूस और जलसे इबादत सिखाते हैं, अंदाज़े इबादत सिखाते हैं, अंदाज़े मोहब्बत सिखाते हैं। जुलूस और जलसे किसी एतबार से इख्तलाफ नहीं सिखाते। अज़ीज़ाने गिरामी, तो हज़रत सरकारे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये रिवायत बयान की है। अब आइए मैं आपको और इसके बारे में कहता चलूं। मोहब्बत वाले एतराज नहीं करते हैं, जिनके दिल में मोहब्बत नहीं होती है वो एतराज करते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लेकर आए, और हजरत अनस की उम्र बहुत थोड़ी सी है। हजरत अनस की वालिदा हजरत अनस को लेकर बारगाहे रसूल अनाम में हाजिर आई। She came with the child हजरत अनस in the omnipotent बारगाह प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई क्यों थी, क्या वजह थी? आपने क्यों आकर अपने बेटे को अपनी सरकार की बारगाह में लाई थी? कबीला खदरज के ये लोग थे। सुभान अल्लाह। आने के बाद हजरत अनस की वालिदा कहती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाज़ा खुदैमतुहु गुफ्तुका, ये आपका खादिम है, फतक़ब्बलहु मिन्नी, आप इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। सुभान अल्लाह। हजरत अनस की वालिदा कह रही हैं, कब? हजरत अनस 10 साल के। हजरत अनस he is only 10 years old। बारगाह रसूल अनाम में उनकी वालिदा लाती हैं और कहती हैं या रसूल अल्लाह, ये आपका खादिम है, इसे आप अपनी बारगाह में कबूल फरमाएंगे। और कहने के बाद अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, आप इस बच्चे के लिए दुआ कीजिए। सरकारे अनस की वालिदा, इनके बारे में आया है कि इनका नाम हजरत उम्मे सुलैम था। सुभान अल्लाह। हजरत अनस की वालिदा हजरत अनस को लेकर जब गई तो आपने रसूल पाक की बारगाह में 3 चीजों की दरख्वास्त की। सुभान अल्लाह। वो 3 चीजें क्या थी? आपने अर्ज की या रसूल अल्लाह, इस बच्चे की उम्र के लिए दुआ
فرمائے اس بچے کی اولاد کے لیے، اور یا رسول اللہ اس بچے کی جو ہے وہ دولت کے لیے، مال کے لیے دعا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آپ اٹھا کر دیکھیں حدیث مبارکہ کو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سرکار نے تینوں دعائیں کی، سبحان اللہ، تینوں دعائیں کی۔ اور لکھنے والے مورخین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ کی دعا ایسے قبول ہوئی کہ حضرت انس جب وقت انتقال کا آیا تو ان کی عمر 120 پر 8 سال اور باختلاف روایت 108 سال کی تھی جب آپ سبحان اللہ، سب سے آخر میں تمام صحابہ کرام میں حضرت انس کا انتقال ہوا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار اولادیں ہوئی اور بے شمار بچے ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک باغ تھا، وہ صرف ایک باغ وہ تھا جس کے اندر سال میں بلکہ کہتے ہیں کہ ہر موقع پر جب بھی کچھ پکتا تو اگر دوسرے کے باغ میں ایک بار پٹائی ہوتی تو ان کے باغ میں 2 بار پٹائی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ یہ جانتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا تصرف نہیں تصرف۔ سبحان اللہ۔ Allah Tabarak wa Ta'ala has given some power in the hands of Prophet Muhammad۔ آج میں ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ علم غیب کیا رسول اللہ کو ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، علم غیب رسول اللہ کو ہے؟ تو لوگ بہت سے جواب دیتے ہیں علم غیب رسول اللہ کو نہیں ہے اور نہ رسول اللہ کو علم غیب تھا۔ میں آپ سے بحث نہیں کروں گا، میں آپ کو ایک ایسی روایت سناؤں گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب بھی رکھتے تھے اور تصرف بھی مصطفیٰ کے پاس تھا۔ تصرف کا مطلب کیا ہے؟ Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has got some power. There is only a small classification and very small thing to understand. بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سنی حضرات کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو تصرف حاصل ہے، یہ بذات ہے، علم غیب ہے، بذات ہے۔ الیاذ باللہ، معاذ اللہ، ہمارا یہ کہنا نہیں ہے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا سے، سبحان اللہ، اللہ کی عطا سے ہے۔ If God gives تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم tells about everything۔ God gives، اللہ کے رسول سے سرکار بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں ہم ان کی طرف وہی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول کے پاس جو